اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یوم وصال ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے موقع پر خصوصی نشریات میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ آپ رسول کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد 47 سال باقاعدہ حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم الحدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کی عینی شاہد تھیں، اور مزید برآں آپ نے دور بنو امیہ کے 17 سال کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ جس کو محدث دکن حضرت ابو الحسنات سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زجاجۃ المصابیح میں نقل فرمایا ہے، ازواج مطہرات کے مناقب کے باب کے ضمن میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم 3 رات خواب میں دکھائی گئیں، تم کو ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم ہی تھیں، تو میں نے کہا اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو پھر وہ اس کو پورا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں، تم کو سلام کہتے ہیں۔ تو وہ بولی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو، اور فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ سبحان اللہ، متفق علیہ یہ حدیث مبارک ہے۔ تو حاضرین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت پر مشتمل 1-2 حدیثیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ جہاں تک آپ کی علمی جلالت اور شان کا تعلق ہے، اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو جماعت صحابہ میں آپ کو ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، ایک انفرادی اور ایک امتیازی مقام جو ہے آپ کو حاصل تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، میں نے کسی ایک کو بھی معانی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم الانساب میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ حضرت عائشہ کی خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت مشکل و پیچیدہ مسئلہ صحابہ میں آ پڑتا تو وہ آپ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس اس سے متعلق علم ضرور موجود ہوا کرتا تھا۔ حضرت بی بی عائشہ کو علمی حیثیت سے عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم ہونے کی بنا پر چند صحابہ کرام پر بھی فوقیت حاصل تھی، فتوی دیا کرتی تھیں، اور بے شمار احادیث ان سے مروی ہے، خوش تقریر بھی تھی۔ اسی طرح مسروق تابعی سے پوچھا گیا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرائض میں ماہر تھی؟ فرمایا ہاں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے مشائخ و اکابر صحابہ کرام کو دیکھا کہ آپ سے فرائض کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔
حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کبھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی، یعنی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، تو ہم ام المؤمنین رضی اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کرتے، تو ان کے پاس اس حدیث کا ہم صحیح علم پا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تابعی عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر قرآن، فرائض، حلال، حرام، شعر، عربوں کی باتیں اور نسب کے علم کے حوالے سے اس کے حوالے سے ماہر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ تابعی عطا بن ابی الریاح بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جاننے والی اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عام معاملات میں اچھی رائے رکھنے والی شخصیت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین کرام، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جماعت صحابہ میں خواتین صحابیات بھی ہے اور مرد صحابہ بھی ہے، ان دونوں کو بھی اگر آپ ایک جا کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلام، جو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو صحابہ کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتا چلا گیا، بلکہ ہم جس کو دین کہتے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا کہ نصف دین تنہا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے امت کو پہنچا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ مقام ہے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، یعنی غیر معمولی صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، آپ کا حافظہ، آپ کی ذہنی صلاحیت اور جو کچھ آپ کی خدمات رہی ہے، علمی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ہر اعتبار سے دیکھا جائے، یہاں تک کہ آپ میدان علم میں بھی شہسوار ہے اور میدان عمل میں بھی، میدان جہاد میں بھی شہسوار ہے۔ ہر دو مقام پر آپ کو علوم و فنون میں بھی اور جہاد کے میدان میں بھی مہارت تامہ حاصل ہے۔ یہ وہ عظیم ترین شخصیت، وہ عظیم ترین ذات گرامی، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی طرف سبقت کرنے والی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے کے لیے آپ کی خدمات، بلکہ دیگر جو ازواج مطہرات ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں اور ایک روایت کے مطابق 12 ازواج مطہرات ہیں، تو جتنے حضور کی ازواج مطہرات رہی ہیں یہ سارے کے سارے، یہ صرف کوئی ایک فرد واحد دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک فرد واحد ہے، لیکن گویا کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے جن کو اپنے رشتہ نکاح میں یا رشتہ ازدواجی میں جو ہے داخل فرمایا، وہ ساری کی ساری جو ہے ازواج مطہرات، وہ مقدس خواتین اسلامی مراکز کی حیثیت رکھتی ہیں، اسلام کے مراکز کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو اسلام آگے بڑھا اور اسلام کی تعلیمات جو آگے بڑھی اور جو نبی رحمت علیہ السلام کا مشن آگے بڑھا، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو بے شمار صحابہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیگر خلفاء بھی جو ہے اپنی اس خلافت کے معاملات میں آپ سے مشورے لیا کرتے تھے، آپ سے گفتگو فرماتے تھے، آپ کی رہنمائی لیا کرتے تھے، اور دیگر اور صحابہ کئی جو ہے آپ کے پاس علم حدیث حاصل فرمایا، حدیثوں کو حاصل فرمایا ہے، اور جیسے کہ قرآن کا علم، فرائض، حلال و حرام کا علم، اشعار کا علم، اور پھر علم الانساب، انساب کا علم، جتنے علوم فنون، تاریخ کا علم، جو کچھ بھی علم رہا اس دور میں، وہ سارے علوم کے اندر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام آپ سے رجوع ہوتے تھے اور آپ سے وہ علم حاصل فرمایا کرتے تھے، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی رہی ہے، تابعین کی بڑی تعداد وہ رہی ہیں جن کو آپ کے شاگرد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک علم کی خدمات ہے، اور ہم آپ کی اس علم کے خدمات یقیناً یہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گے، اور یہ امت آپ کے اس احسان تلے آج موجود ہے، جو ذخیرہ اسلام کا، حدیثوں کا اور علوم کا ذخیرہ جو کچھ آج موجود ہے دنیا میں، قیامت تک موجود رہے گا۔ اس کے اندر جو ہے سب سے اہم ترین کردار رہا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہاں پر میں اپنے
ماؤں اور بہنوں سے جو دیکھ رہی ہیں ان سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ وہ ہماری مقدس خواتین ہیں، یہ وہ ہماری امت کی مائیں جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے۔ اور آج ہم اتنی بڑی شخصیات ہوتے ہوئے ایسی عظیم ترین روحانی مقدس ازواج مطہرات کے زندگیوں کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن آج ہم دوسروں کی طرف تک رہے ہیں، ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمارے قدم دوسروں کے جو ہے کردار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ یہ پاکیزہ کردار ہمارے سامنے ہے، یہ مقدس کردار ہمارے سامنے ہے، یہ مثالی کردار ہمارے سامنے ہے کہ جن کی سچی محبت اگر ہم کو حاصل ہو جائے تو ہماری دنیا سنور جائے اور ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، اور اگر واقعی جو ہے نا ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائے، اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ، جس جوش ایمانی کے ساتھ ام المومنین نے جو علوم کے سمندر بہائے ہیں اور فنون کے سمندر بہائے ہیں، اگر اس پہلو کو بھی دیکھا جائے تو پھر دیکھیے گا کہ وہ زمانے میں بھی جو ہے جس طریقے سے علم کی خدمات اور علم کی حفاظت، علم کی اشاعت ایک ام المؤمنین کے ذریعے سے جو آگے بڑھ رہی ہے، دور حاضر کی اس خواتین کو موجودہ دور میں اس امت کی ماں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے اس مبارک گوشوں کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم نظر انداز نہیں کر سکتے امہات المومنین و ازواج مطہرات کے یہ جو علمی خدمات ہیں اور جو شرعی علوم شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے ان کی خدمات ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم کو ان ہستیوں کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، ہم کو ان ہستیوں کی طرف آنا پڑے گا اور ان کے نقش کف پا پر چلنا پڑے گا، ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اگر ہم نظر انداز کر دیں گے ان ساری چیزوں کو تو پھر یقیناً آج جو کچھ بھی ساری دنیا میں جو آج ملت اسلامیہ جس آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے، اگر اس دور سے نکلنا ہے اور ان حالات سے نکلنا ہے، ان مصیبتوں، ان پریشانیوں سے نکلنا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہاں ہمارے لیے جو سرمایہ ہے، ہمارے لیے جو قابل عمل، جو بہترین نمونہ جن کی زندگیاں ہیں، ہاں اگر ہم ان کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے مصداق کہ اے بندے کامیابی کامرانی تمہارا ہی مقدر ہے بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ تو یہ وہ نورانی قدم ہے کہ جن کے نقش کف پا پر ہم چلیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ہماری زندگی مکمل ہوگی، ہمارا اسلام مکمل ہوگا۔ جب یہ سارے جب مکمل ہوں گے تو پھر دنیا ہماری آخرت سنوارنے کے لیے بہترین ذریعہ بنے گی اور آخرت میں ہمارے لیے بہترین درجات ملنے والے ہیں۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تذکرہ خیر کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں، اور جس طریقے سے آپ نے علوم و فنون اور علوم شریعت کی حفاظت فرمائی ہے، امت کو آگے بڑھایا ہے، امت کو پہنچایا ہے، اس آپ کے ایمانی اور مثالی جذبے کی خیرات ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں بجائے حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔